سورہ قصص تعارف کے اعتبار سے یہ سورت سورہ نمل کے بعد نازل ہوئی تھی، اور مختلف روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آخری سورت ہے جو کہ مکہ مکرمہ میں ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، کیونکہ اس کی آیت نمبر 85 اس وقت نازل ہوئی تھی کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کی غرض سے مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہو چکے تھے۔ اس سورت کا مرکزی موضوع حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور آپ کی دعوت کی سچائی کو ثابت کرنا ہے۔ سورت کی پہلی 43 آیتوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ابتدائی زندگی کی وہ تفصیلات بیان کی گئی ہیں جو کسی اور سورت میں بیان نہیں ہوئی۔ اس واقعے کو تفصیل کے ساتھ بیان فرمانے کے بعد آیت نمبر 44 سے 47 تک اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ان واقعات کو اتنی تفصیل سے معلوم کرنے کا کوئی اور ذریعہ نہیں تھا، اس کے باوجود آپ پر یہ واقعات بیان فرمائے ہیں، تو اس سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی ہے۔ کفار مکہ کی طرف سے آپ کی نبوت اور رسالت پر جو اعتراضات کیے جاتے تھے، ان کا بھی جواب اسی صورت میں دیا گیا ہے، اور آپ کو تسلی دی گئی ہے کہ جو لوگ ضد پر اڑے ہوئے ہیں ان کے طرز عمل کی ذمہ داری آپ پر عائد نہیں ہوتی۔ پھر کفار مکہ جن جھوٹے خداؤں پر ایمان رکھتے تھے ان کی تردید کی گئی ہے۔ قریش کے بڑے بڑے سردار اپنی دولت پر غرور کی وجہ سے بھی آپ کی دعوت اسلام کو قبول کرنے سے انکار کرتے تھے۔ ان کی عبرت کے لیے آیت نمبر 76 سے 82 میں قارون کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں سب سے زیادہ دولت مند شخص تھا، لیکن اس کی دولت اسے تباہی سے نہ بچا سکی، جو غرور اور ضد کے نتیجے میں اس پر آ کر ہی رہی۔ سورت کے آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وعدہ کیا گیا ہے کہ اگرچہ اس وقت آپ بے سر و سامانی کی حالت میں مکہ مکرمہ چھوڑنے پر مجبور ہو رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو فاتح کی حیثیت سے دوبارہ مکہ مکرمہ واپس آنے کا موقع عنایت فرمائے گا۔ یہ سورت مکی ہے، اس میں 88 آیتیں اور 9 رکوع ہیں۔